آئیے آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم سید ابو العلا مودودی کی مشہور تفسیر تفہیم القرآن سے ایک انتہائی طاقتور اور سچ کہوں تو بہت ہی سنجیدہ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم سورہ ہود کے پیغام، اس کی نفسیاتی گہرائی اور اس سے جڑے تاریخی حقائق کو کھنگالیں گے۔ اور یاد رکھیے، یہ کوئی عام سی داستان نہیں ہے، بلکہ انسانیت کے لیے ایک بالکل واضح اور دو ٹوک تنبیہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو سیدھا اس کے اندر غوطہ لگاتے ہیں۔ تفہیم القرآن کے بالکل آغاز میں ہی ایک ایسا تاریخی واقعہ نقل کیا گیا ہے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ پر تو بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں کی شدت نے مجھے بڑھا کر دیا ہے۔ ذرا سوچیے اس بات پر۔ ان آیات کا بوجھ اور ان میں موجود عذاب کی تنبیہ اس قدر شدید تھی کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی حالت تک پر اتنا گہرا اثر ڈالا۔ تو اس جائزے میں ہم جن چیزوں پر بات کریں گے وہ کچھ یوں ہیں۔ سب سے پہلے وحی کا بوجھ، پھر انسانی فطرت کا اتار چڑھاؤ، اس کے بعد قرآنی چیلنج، کشتی نوح اور لوگوں کا تمسخر، پھر وہ عظیم سیلاب، اور آخر میں یہ دیکھیں گے کہ کس طرح خون کے رشتوں پر ایمان کو فوقیت حاصل ہے۔ تو چلتے ہیں پہلے حصے کی طرف، وحی کا بوجھ، ایک حتمی تنبیہ۔ دیکھیں، اس صورت میں وحی کو صرف ایک عام سی نصیحت کے طور پر نہیں پیش کیا گیا ہے، بلکہ یہ ایک حتمی وارننگ ہے۔ تفسیر میں اس پوری صورتحال کو ایک ایسے منڈلاتے ہوئے سیلاب سے تشبیہ دی گئی ہے جو تیزی سے قریب آ رہا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک غافل معاشرہ ہے جو اپنے روزمرہ کے کاموں میں بالکل مگن ہے۔ انہیں رتی برابر بھی اندازہ نہیں کہ ان کی غفلت اور بدعمالیوں کی وجہ سے ایک تباہ کن طوفان خاموشی سے ان کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس تنبیہ کا اصل مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اس سیلاب کے آنے سے پہلے جھنجھوڑ کر جگا دیا جائے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، انسانی فطرت کا اتار چڑھاؤ، مشکل اور آسانی کی آزمائش۔ اس تنبیہ کی سنگینی کے بعد تفسیر انسان کی اس عجیب و غریب متلون مزاجی کا بڑا گہرا تجزیہ کرتی ہے۔ یہاں ہماری انسانی کمزوریوں کو بڑی بے رحمی سے لیکن بالکل سچائی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم فوراً مایوس اور ناشکرے ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ اور اس کے بالکل برعکس، جیسے ہی نعمتیں اور دولت ملتی ہیں تو ہم مغرور اور شیخی باز بن جاتے ہیں۔ ہم یہ بالکل ہی بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا تو فانی ہے، اور حق پر ڈٹے رہنے کے لیے جو ایک مستقل مزاجی اور صبر چاہیے نا، وہ تو ہمیں بمشکل ہی ملتا ہے۔ دراصل انسان کا ان دونوں امتحانات میں بار بار فیل ہونا ہی اس کی سب سے بڑی خامی ہے، جو سچ پوچھیں تو آج کے اس جدید دور میں بھی بالکل ویسی کی ویسی ہی نظر آتی ہے۔ اور یہ چیز بڑی شاندار طریقے سے اس موازنے کو واضح کرتی ہے جو تفہیم القرآن میں پیش کیا گیا ہے۔ ایک طرف دنیا کے طلبگار ہیں جنہیں اندھے اور بہرے سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ وہ بس وقتی اور مادی فائدے ہی دیکھ پاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف آخرت کے طلبگار ہیں جو حقیقت میں دیکھنے اور سننے والے ہیں۔ ان کی نظر عارضی فائدوں پر نہیں بلکہ ابدی حقائق اور روحانی کامیابی پر مرکوز ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی جانب، قرآنی چیلنج، الوہیت کی دلیل۔ ظاہر ہے جب یہ حقائق اس وقت کے معاشرے کے سامنے رکھے گئے تو بہت سے لوگوں نے اس کلام پر شک کیا۔ اب یہاں تفسیر اس زبردست چیلنج کو نمایاں کرتی ہے جو سورہ ہود میں موجود ہے۔ منکروں کو ایک کھلا چیلنج دیا گیا کہ بھئی اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کلام واقعی کسی انسان کا بنایا ہوا ہے تو اس جیسی صرف 10 صورتیں گھڑ کر لے آؤ، اور ہاں، اس کام کے لیے اپنے تمام معبودوں، دانشوروں اور جتنے بھی مددگار ہیں نا، سب کو بلا لو۔ اب یہ جو ہنسا ہے 10، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ عرب کے ان فصیح و بلیغ لوگوں کے لیے یہ ایک ایسا سخت ادبی چیلنج تھا جس نے ہمیشہ کے لیے ثابت کر دیا کہ یہ پیغام صرف اور صرف کائنات کے خالق ہی کا ہو سکتا ہے۔ تو اب یہاں ایک بڑا فطری سا سوال ذہن میں آتا ہے، جب کسی معاشرے کے سامنے ایسی حتمی تنبیہ اور اتنا بڑا چیلنج رکھ دیا جائے تو اس کا عملی رد عمل کیا ہوتا ہے، لوگ کیسا برتاؤ کرتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے یہ تجزیہ ہمیں تاریخ کے ایک بہت ہی زبردست واقعے کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ ہے ہمارا چوتھا حصہ، کشتی نوح اور تمسخر، اشرافیہ کا غرور۔ یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے، جو دراصل اس اشرافیہ کی ہٹ دھرمی کی ایک مکمل کیس سٹڈی ہے۔ ذرا سرداروں کا رویہ تو دیکھیں، انتہائی متکبرانہ، بالکل طبقاتی امتیاز سے بھرا ہوا۔ انہوں نے حضرت نوح کو صرف یہ کہہ کر جھٹلا دیا کہ تم تو محض کام سے انسان ہو،
پھر جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کا یہ کہہ کر مذاق اڑایا کہ یہ تو معاشرے کے نچلے طبقے کے غریب اور سیدھے سادے سے لوگ ہیں۔ اور حد تو تب ہو گئی جب اللہ کی نگرانی میں کشتی بننا شروع ہوئی۔ ان سرداروں نے اس کا کھلم کھلا تمسخر اڑایا اور بڑی ٹھٹائی سے کہنے لگے کہ جس عذاب کی تم اتنی دھمکیاں دے رہے ہو نا، جاؤ اسے فوراً لے آؤ۔ یہ رویہ ہمیں آج بھی انسان کی اس انا کو دکھاتا ہے جو طاقت کے نشے میں آ کر سچائی کو ٹھکرا دیتی ہے۔ جس کے بعد پاری آتی ہے 5ویں حصے کی، عظیم سیلاب، ایک تباہ کن انجام۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کیسے آگے بڑھتی ہے۔ ان کی اس ساری سرکشی کے بعد بالآخر وہ وقت آ ہی گیا جس کی اتنی طویل عرصے سے تنبیہ کی جا رہی تھی۔ تفسیر میں اس سیلاب کے مراحل کو بالکل ترتیب سے اور بڑے لرزہ خیز انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہوا؟ زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا، جسے تنور کا پھٹنا کہا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے جانوروں کے جوڑوں اور ان چند مٹھی بھر اہل ایمان کو کشتی میں سوار کیا گیا، اور پھر وہ کشتی ان خوفناک موجوں میں ہچکولے کھانے لگی جو واقعی پہاڑوں کی طرح بلند تھیں۔ آخر میں جب ان ظالموں کا مکمل صفایا ہو گیا تو زمین کو سیدھا سا حکم دیا گیا کہ اپنا سارا پانی نگل جائے۔ اب یہاں جو چیز واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ تفہیم القرآن اس واقعے کو صرف ایک پرانی کہانی کے طور پر نہیں بتاتی، بلکہ اسے ٹھوس تاریخی اور جغرافیائی حقائق کے ساتھ جوڑتی ہے۔ قوم نوح کا علاقہ ہو یا ارمینیا جہاں کوہ جودی واقع ہے، تاریخی اور بائبلی روایات بھی اس بات کی پوری طرح تصدیق کرتی ہیں کہ یہ وہی پہاڑ ہے جہاں سیلاب ختم ہونے کے بعد کشتی آ کر رکی تھی، اور یہ زمینی حقائق قرآن کے بیان کی سچائی پر ایک پکی مہر لگا دیتے ہیں۔ اس پوری منظرکشی میں ایک فکرہ ایسا ہے جو بہت گہرا اثر چھوڑتا ہے، پہاڑوں جیسی لہریں۔ ذرا سوچیں اس بارے میں۔ یہ مختصر سی تشبیہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو لوگ اپنے غرور کی وجہ سے اس کشتی سے باہر رہ گئے، ان کے لیے وہ پانی کس قدر دہشتناک، ناقابل تسخیر اور بے رحم رہا ہوگا۔ اس الہی عذاب کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی مرتبہ، کچھ بھی کام نہیں آیا۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اپنے چھٹے اور آخری حصے پر، خون کے رشتوں پر ایمان کی فوقیت، انصاف کا حتمی پیمانہ۔ اس مادی طوفان کے ساتھ ساتھ جذبات کا ایک اور طوفان بھی برپا تھا۔ یہاں خونی رشتوں اور عمل صالح یعنی نیک اعمال کا ایک بہت ہی دل خراش موازنہ کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا سگا بیٹا جو بظاہر ایک نبی کا خون تھا، وہ بھی حق کو ماننے سے انکاری تھا۔ جب سیلاب آیا تو اس نے کشتی میں آنے کے بجائے اپنے تکبر میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کی کوشش کی، یہ سوچ کر کہ یہ پہاڑ اسے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے ایک تڑپتے ہوئے باپ کی حیثیت سے اسے پکارا، لیکن یہاں اس مقام پر ایک بہت بڑی اور ابدی حقیقت کو واضح ہونا تھا۔ اور وہ حقیقت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حتمی فیصلہ سنایا گیا، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس کے عمل تو بہت نالائق ہے۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس نے رہتی دنیا تک کے لیے یہ اصول طے کر دیا کہ اللہ کے انصاف کے نظام میں نجات کا تعلق آپ کی پیدائش، آپ کے خاندان یا آپ کے خون سے ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف انسان کے ذاتی کردار اور اس کے ایمان پر منحصر ہے۔ تو یہاں سمجھنے والا سب سے اہم اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ تفہیم القرآن ہمیں عمل صالح کا حقیقی مطلب سمجھاتی ہے۔ یہ عمل صالح ہی ہے جو اللہ کے انصاف کی نظر میں کسی بھی انسان کی قدر و قیمت طے کرتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو بتاتی ہے کہ آپ کس کمیونٹی کا حصہ ہیں۔ یہ ایک ایسا شفاف، ایسا کڑا معیار ہے جو نسلی، خاندانی یا قبائلی رشتوں کے تمام تر غرور اور تعصبات کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ اس جائزے کے بالکل اختتام پر ایک انتہائی گہرا اور غور طلب سوال ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اگر انسان کے خونی رشتے، اس کا نسب اور اس کی جمع کی ہوئی دولت کسی کو اس کے ابدی انجام سے نہیں بچا سکتے، تو پھر ہماری حتمی وابستگی، ہماری اصلی کمیونٹی اور ہماری میراث کا فیصلہ آخر کون کرتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ مطالعہ ہم سب کے لیے چھوڑ کر جاتا ہے، کیونکہ دوستو یہ صرف ماضی کے ایک سیلاب کا قصہ نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کو پہچاننے کے لیے ایک بالکل صاف اور روشن آئینہ ہے۔